بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آسان ترجمہ، یا ایہا اے الناس لوگ، کلو تم کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض زمین میں، حلال طیباً اور پاک، ولا اور نہ تتبعوا پیروی کرو، خطواتی قدم، الشیطانی شیطان، انہ بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن، مبین کھلا۔ اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ اہل عرب بت پرستی کرتے تھے اور بتوں کے نام پر سانڈ بھی چھوڑتے تھے اور ان جانوروں سے نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، اور یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کیونکہ تحلیل و تحریم کا منصب اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس بارے میں کسی کی بات ماننی گویا اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے۔ اس لیے پہلی آیات میں شرک کی خرابی بیان فرما کر اب تحریم حلال سے ممانعت کی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں پیدا ہوتا ہے اس میں سے کھاؤ، بشرطے کہ وہ شرعاً حلال و طیب ہو، نہ تو فی نفسی حرام ہو جیسے مردار اور خنزیر، اور وما اہل بہ لغیر اللہ،
جن جانوروں پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے اور اس کی قربت مقصود ان جانوروں کے ذبح سے ہو اور نہ کسی امر عارضی سے اس میں حرمت آ گئی ہو، جیسے غصب، چوری، رشوت، سود کا مال، کہ ان سب سے اجتناب ضروری ہے، اور شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو کہ جس کو چاہا حرام کر لیا، جیسے بتوں کے نام کے سانڈ وغیرہ، اور جس کو چاہا حلال کر لیا جیسے ما اہل بہ لغیر اللہ وغیرہ۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آسان ترجمہ، انما صرف یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی مسئلے اور احکام شرعیہ اپنی طرف سے بنا لو، جیسا کہ بہت سے مواقع میں دیکھا جاتا ہے کہ مسائل جزیہ سے گزر کر امور اعتقادیہ تک نصوص شرعیہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے احکام تراشے جاتے ہیں اور نصوص قطعیہ اور اقوال سلف کی تحریف اور تغلیظ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ آسان ترجمہ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل جو اتارا، اللہ، قالوا وہ کہتے ہیں، بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا جو ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا، اولو بھلا اگرچہ کانا ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، شیئا کچھ، ولا یہتدون نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ، یعنی حق تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے۔ چنانچہ بعض جہاں جو حال مسلمان بھی ترک نکاح، بیوگاں وغیرہ رسوم باطلہ میں ایسی بات کہہ گزرتے ہیں، اور بعض زبان سے گو نہ کہیں مگر عمل درآمد اس سے ان کے ایسا ہی مترشح ہوتا ہے، سو یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ آسان ترجمہ، وَمَثَلُ اور مثال، الَّذِينَ جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، کَمَثَلِ مانند حالت، الَّذِي وہ جو، يَنْعِقُ پکارتا ہے، بِمَا اس کو جو، لا يَسْمَعُ نہیں سنتا، إِلَّا سوائے دعا پکارنا، وَنِدَاءً اور چلانا، بہرے، بکمن گنگے، عمیٌ اندھے، صم بہرے، فہم پس وہ، لا یعقلون پس وہ نہیں سمجھتے۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے، اور سوا پکارنے اور چلانے کے، بہرے گنگے اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی ان کافروں کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ایسا ہے جیسا کوئی جنگل کے جانوروں کو بلائے کہ وہ سوائے آواز کے کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو خود علم نہ رکھیں اور نہ علم والوں کی بات قبول کریں، یعنی کہ کفار گویا بہرے ہیں جو حق بات بالکل نہیں سنتے، گونگے ہیں جو حق بات نہیں کہتے، اندھے ہیں جو راہ مستقیم نہیں دیکھتے، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ جب ان کے ہر سے قوہ مذکورہ فاسد ہو گئے تو تحصیل علم و فہم کی اب کیا صورت ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، کلو تم کھاؤ، من سے، طیبات پاک، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، واشکروا اور شکر کرو، للہ اللہ، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہ صرف اس کی، تعبدون بندگی کرتے ہو۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ عقل
تو یہ بات کا حکم اوپر گزر چکا تھا، لیکن مشرکین چونکہ شیطان کی پیروی سے باز نہیں آتے اور احکام اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور اپنے رسوم باطلہ آبائی کو نہیں چھوڑتے اور حق بات سمجھنے کی ان میں گنجائش ہی نہیں، تو اب ان سے اعراض فرما کر خاص مسلمان کو عقل طیبات کا حکم فرمایا گیا اور اپنا انعام ظاہر کر کے ادائے شکر کا امر کیا گیا۔ اس میں اہل ایمان کے مقبول اور مطیع ہونے کی جانب اور مشرکین کے مردود و معتوب و نافرمان ہونے کی طرف اشارہ ہو گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ حسان ترجمہ: انما در حقیقت حرم حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم اور گوشت، الخنزیر سور، وما اور جو اہل پکارا گیا بھی اس پر لغیر اللہ اللہ کے سوا، فمن پس جو اضطر لاچار ہو جائے، غیر باغ نہ سرکشی کرنے والا، ولا اور نہ عاد حد سے بڑھنے والا، فلا تو نہیں اسم گناہ علیہ اس پر، ان بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے تو نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ مردار وہ ہے کہ خود بخود مر جائے اور ذبح کی نوبت نہ آئے، یا خلاف طریقہ شرعیہ اس کو ذبح یا شکار کیا جائے، مثلاً گلا گھونٹا جائے یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے، یا لکڑی اور پتھر اور غلیل و بندوق سے مارا جائے، یا اوپر سے گر کر، یا کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے، یا درندہ پھاڑ ڈالے، یا ذبح کے وقت قصداً تکبیر کو ترک کیا جائے، کہ یہ سب مردار اور حرام ہیں۔ البتہ دو جانور مردار بحکم حدیث شریف اس حرمت سے مستثنیٰ اور ہم کو حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ اور خون سے مراد وہ خون ہے جو رگوں سے بہتا ہے اور ذبح کے وقت نکلتا ہے، اور جو خون کے گوشت پر لگا رہتا ہے وہ حلال اور پاک ہے۔ اگر گوشت کو بغیر دھوئے ہوئے پکا لیا جائے تو اس کا کھانا درست ہے، البتہ نظافت کے خلاف ہے، اور کلیجی اور تلی کے خون منجمد ہیں، بحکم حدیث شریف حلال ہیں۔ اور خنزیر زندہ ہو یا مردہ یا قاعدہ شریعت کے موافق ذبح کر لیا جائے ہر حال میں حرام ہے، اور اس کے تمام اجزاء گوشت، پوست، چربی، ناخن، بال، ہڈی، پٹھا ناپاک، اور ان سے نفع اٹھانا اور کسی کام میں لانا حرام ہے۔ اس موقع پر چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے اس لیے فقط گوشت کا حکم بتلایا گیا، مگر اس پر سب کا اجماع ہے کہ خنزیر جو کہ بغیرتی اور بے حیائی اور حرص اور رغبت الی النجاسات میں سب جانوروں پر بڑھا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فَإِنَّهُ رِجْسٌ فرمایا، بلا شک نجس العین ہے، نہ اس کا کوئی جزو پاک اور نہ کسی قسم کا انتفاع اس سے جائز۔ جو لوگ کثرت سے اس کو کھاتے ہیں اور اس کے اجزاء سے نفع اٹھاتے ہیں، ان تک میں اوصاف مذکورہ واضح طور پر مشاہدہ ہوتے ہیں۔ ما اہل بہ لغیر اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نامزد کر کے، اور اس جانور کی جان ان کے نظر کر کے ان کی تقرب یا رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے، اور محض ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو، ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے، گو بوقت ذبح تکبیر پڑی ہو اور اللہ کا نام لیا ہو، کیونکہ جان کو جان آفرین کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا ہرگز درست نہیں۔ اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کے نظر کی جائے تو اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی، اور اس کی تو جان غیر اللہ کی نامزد کر دی گئی ہے، جو عین شرک ہے۔ سو جیسے خنزیر اور کتے پر وقت ذبح تکبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر اور ان کے نامزد کر دی ہو، اس پر ذبح کے وقت نام الہی لینے سے ہرگز کوئی نفع اور حلت اس میں نہیں آ سکتی، البتہ اگر غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا
تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ علماء نے تصریح فرما دی ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے، یا کسی جن کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے نام کا جانور ذبح کیا جائے، یا توپ چلنے یا اینٹوں کے پزاوا کے پکنے کے لیے بطور بھینٹ جانور ذبح کیا جائے، تو وہ جانور بالکل مردار اور حرام اور کرنے والا مشرک ہے، اگرچہ ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کرے، اس پر اللہ کی لعنت سے ذبح کے وقت اللہ کا نام پاک لے یا نہ لے۔ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلائے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر اور بزرگ کو پہنچا دے، یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہے، کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں۔ بعض اپنی کجروی سے یہ ہیلا ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیاز وغیرہ میں ہم کو تو یہی مقصود ہوتا ہے، کھانا پکا کر مردہ کے نام سے صدقہ کر دیا جائے، تو اول تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹے ہیلوں سے بجز مضرت کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر خدا کے لیے نظر مانی ہے، اگر اس قدر گوشت اس جانور کے عوض خرید کر اور پکا کر فقیروں کو کھلا دو تو تمہاری نزدیک بے کھٹکے وہ نظر ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر بلا تعمل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نظر میں کسی قسم کا حلل تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے، ورنہ تم جھوٹے، اور تمہارا یہ فعل شرک اور وہ جانور مردار اور حرام۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ آیت میں حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کر کے بیان فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اشیاء مذکورہ کے سوا کوئی جانور حرام نہیں، حالانکہ جملہ درندے اور گدھا اور کتا وغیرہ سب کا کھانا حرام ہے۔ اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اس حصر سے حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ میں منحصر کرنا ہرگز مراد نہیں کہ کسی کو اعتراض کی گنجائش ہو، بلکہ حکم حرمت کو صحت و صداقت کے ساتھ محسوس فرما کر اس حکم کی جانب مخالف کا بطلان منظور ہے، یعنی بس یہ بات یہی ہے کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے تم پر حرام فرما دیں، اس میں دوسرا احتمال ہی نہیں، یعنی ان کا حلال سمجھنا بالکل باطل اور غلط ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حکم حرمت کو اشیاء مذکورہ ہی میں منحصر مانا جائے، مگر اس حصر کو اضافی یعنی خاص انہی چیزوں کے لحاظ سے تسلیم کیا جائے جن کو مشرکین نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، جیسے بحیرہ اور صائبہ وغیرہ، جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو تم پر فقط میتہ اور خنزیر وغیرہ کو حرام کیا تھا، تم جو سانڈ وغیرہ کی تحریم اور تعظیم کے قائل ہو یہ محض تمہارا افتراء ہے۔ باقی رہے درندے اور خبیث جانور، ان کے حرام ہونے میں مشرکین بھی نزاع نہ کرتے تھے، سو یہ حصر انہی جانوروں کے لحاظ سے ہے جن کو مشرکین نے خلاف حکم الہی اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیا تھا۔ تمام جہاں کے جانوروں سے اس کو کیا تعلق جو اعتراض مذکور کی نوبت آئے؟ یعنی اشیاء مذکورہ حرام ہے، لیکن جب کوئی بھوک سے مرنے لگے تو اس کو لاچاری کی حالت میں کھا لینے کی اجازت ہے، بشرطے کہ نافرمانی اور زیادتی نہ کرے۔ نافرمانی یہ کہ مثلا نوبت اضطرار کی نہ پہنچے اور کھانے لگے، اور زیادتی یہ کہ قدر ضرورت سے زائد خوب پیٹ بھر کر کھا لے، بس اتنا ہی کھائے جس سے مرے نہیں۔ یعنی اللہ پاک تو بڑا بخشنے والا ہے، بندوں کے ہر قسم کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پھر ایسے لاچار اور مضطر کی بخشش کیسے نہ فرمائے گا؟ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہ مجبوری کی حالت میں صاف اجازت دے کہ جس طرح بن پڑے اپنی جان بچا لو۔ اصلی حکم امانت کا لاچاری کی حالت میں تم پر سے اٹھا لیا گیا، ورنہ اس مالک الملک کا حق تقی فرما دیتا تمہاری جان جائے یا رہے، مگر ہمارے حکم کی خلاف ہرگز نہ کرنا۔ اے خلجان، یہاں بھی ہوتا تھا کہ بھوک سے مرتے ہوئے مضطر بدخواست کو یہ اندازہ کرنا کہ اتنے لقموں سے صدر مک ہو جائے گا اور اس سے زائد ایک لقمہ نہ کھائے محال نہیں، تو دشوار تو بہت ہے، اس لیے ان اللہ غفور الرحیم فرما کر اس میں سہولت کر دی۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ آسان ترجمہ، ان بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما انزل جو اتارا اللہ
اللہ میں ان سے الکتاب کتاب ویشترون اور وصول کرتے ہیں وہ بھی اس سے ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی۔ اولئک یہی لوگ ما یاکلون نہیں کھاتے فی میں بطونہم اپنے پیٹ جمع الا مگر صرف النار آگ والا، اور نہ یکلمہم بات کرے گا اللہ یوم القیامت قیامت کے دن، ولا اور نہ یزکیہم انہیں پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ یعنی اللہ نے جو کتاب آسمانی میں حلال و حرام کا حکم بھیجا، یہود نے اس کو چھپایا اور اپنی طرف سے بڑھایا گھٹایا، جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہو چکا ہے۔ ایسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اس میں لکھی تھیں ان کو بھی چھپاتے اور بدلتے تھے، اور یہ دونوں سخت گناہ ہیں، کیونکہ ان کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت اور طریقہ حق کسی کو نصیب نہ ہو، سب گمراہ رہیں، حالانکہ حق تعالیٰ نے تو کتاب اور رسول کو ہدایت خلق کے لیے بھیجا تھا، سو انہوں نے خدا کے بھی خلاف کیا اور خلق اللہ کو بھی جاہل اور گمراہ بنانا چاہا۔ یعنی اللہ کی نافرمانی اور حق اللہ کی گمراہی پر بس نہیں کی، بلکہ اس حق پوشی کے عوض میں جن کو گمراہ کرتے تھے ان سے الٹا رشوت میں مال بھی لیتے تھے، جس کا نام ہدیہ اور نذرانہ اور شکرانہ رکھ چھوڑا تھا، حالانکہ یہ حرام خوری مردار اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی حرکات شنیعہ کی سزا بھی سخت ہوگی، جس کو آگے بتلایا جاتا ہے۔ یعنی گو ظاہر نظر میں ان کو وہ مال لذیذ اور نفیس معلوم ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ آگ ہے جس کو خوش ہو کر اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ جیسا عام لذیذ میں زہر قاتل ملا ہوا ہو کہ کھاتے وقت لذت معلوم ہوتی ہے اور پیٹ میں جا کر آگ لگا دے۔ اس میں یہ شبہ کہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ دیگر آیات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب باری تعالیٰ قیامت کو ان سے خطا فرمائے گا، سو کلام نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ لطف و رحمت کے ساتھ ان سے کلام نہ کیا جائے، اور بطور تحریف تحویف تذلیل تہدید وعید جناب باری تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، جس سے ان کو سخت صدمے اور غم ہوگا، یا یوں کہیے کہ بلا واسطے ان سے کلام نہ کیا جائے گا، اور کلام کرنے کا جو ذکر ہو ملائکہ عذاب کی وساطت سے ہوگا۔ فائدہ لا یکلمہم اللہ کی دھمکی سے یہ امر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں محبت الہی خوب راہ سے ہے، اگر سر دست محسوس نہ ہو تو اس کو ہم چو ہوا گر بذیر خاکستر سمجھنا چاہیے۔ قیامت کو جب کل موانع دور ہوں گے تو اس کا ظہور کامل ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کفار کو یہ دھمکی ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے دشمن کو ناخوشی اور اعراض سے ڈرانے لگے، جو بالکل بے سود ہے۔ محبان جانثار اعراض محبوب کو درد جاں گداز سمجھتے ہیں، نہ ادا بس معلوم ہوا کہ قیامت کو ہر سینہ اللہ کی محبت سے ایسا لبریز ہوگا کہ یہ بے التفاتی عذاب دوزخ سے بھی بدر جہاں زیادہ ان کو جانکاہ معلوم ہوگی۔ یعنی اہل ایمان ہو کتنے ہی گناہ گار ہوں مگر دوزخ میں زمانہ معین تک رہ کر اور گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، بخلاف کفار کے کہ وہ ہمیشہ نار میں رہیں گے اور کبھی پاک ہو کر جنت میں جانے کے قابل نہ ہوں گے۔ امور شرکیہ نے ان کو بمنزلہ نجس العین کے بنا دیا ہے کہ نجاست ان کے کسی طرح دور نہیں ہو سکتی، اور مسلمان عاصی کا حال ایسا سمجھیے کہ پاک چیز پر نجاست واقع ہوگی، نجاست زائل ہو کر پھر پاک ہو گیا، واقعی اس سے زیادہ اور کیا عذاب علیم ہوگا کہ ظاہر بدن سے بڑھ کر ان کے باطن میں بھی آگ ہوگی، اور محبوب حقیقی ان سے ناخوش ہوگا، پھر اس مصیبت جہنم سے کبھی نجات نہ ملے گی، نعوذ باللہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار آسان ترجمہ۔ اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے اشتروا مول لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے والعذاب اور عذاب بالمغفرۃ مغفرت کے بدلے، فما سو کس قدر اصبرهم وہ صبر کرنے والے وہ علی پر النار آگ، یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب بدلے بخشش کے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ دوزخ پر۔ یعنی وہ لوگ بے شک اس قابل ہیں کیونکہ انہوں نے خود سرمایہ نجات کو غارت کیا اور گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند اور اختیار کیا، اور اسباب مغفرت کو چھوڑ کر اسباب عذاب کو منظور کیا، یعنی اپنی خوشی سے موجبات دخول نار کو اختیار کرتے ہیں، گویا آگ ان کو نہایت مرغوب اور محبوب ہے کہ اپنی جان و مال کے بدلے اس کو خرید رہے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کہ عذاب نار پر صبر کرنا کیسا ہے۔
ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ آسان ترجمہ، ذالک یہ بان اس لیے کہ اللہ نزل نازل کی الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ، وان اور بے شک الذین جو لوگ اختلفوا اختلاف کیا، فی میں الکتاب کتاب لفی میں شقاق ضد بعید دور، یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بے شک ضد میں دور جا پڑے۔ یہ یعنی ضلالت کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدنے کی دلیل یا ان پر عذابات مذکورہ سابقہ کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب سچی نازل فرمائی انہوں نے اس کے خلاف کیا اور طرح طرح کے اختلاف میں اس میں ڈالے اور خلاف اور دشمنی میں دور جا پڑے، یعنی بڑا خلاف کیا، یہ طریقہ حق سے دور ہو گئے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کا صابر علی النار ہونا چونکہ بدیہی البطلان نظر آتا تھا، اس لیے لفظ ذالک سے اخیر تک اس کے جواب کی طرف اشارہ فرما دیا۔ فافہم